नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह 18 आयत कर चुके थे। आयत नंबर 19 सूरह अन-नूर से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरजूमंद हैं इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, अब पीछे से हजरत आयशा का किस्सा चलता हुआ आ रहा है और उसी किस्से के रेफरेंस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि जो लोग बेहयाई की बातों को फैलाते हैं उनके लिए अजाबुन अलीम है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और एक तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, और एक जो है कि आम कॉन्टेक्स्ट में भी, कि जो भी कोई ऐसा करता है उसके लिए दुनिया और आखिरत में अजाबुन अलीम है। तो ये तशी अल फाहिशा होता क्या है? तशी अल फाहिशा फहाशी की अशात। आयत में तो हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा पे जो इल्जाम लगा है जिना का, उसको कहा गया है। इसी तरह से असल में फोहश होता क्या है कि फोहश हया के ऑपोजिट चीज होती है। हर वो चीज जो हया में कंसीडर ना की जाए वो फोहश कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कैंडल्स जो फैलते हैं, फिर इसी तरह से जिना को फोहश कहा गया। फिर ख्वाहिश नफ्स को पूरे करने के जो भी तरीके होते हैं वो फोहश में शामिल होते हैं। फिर अमले कौमे लूत जैसे है, मर्द का मर्द से ताल्लुक, औरतों का औरतों से ताल्लुक। फिर इसी तरह कुछ लोग हैवानात से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। फिर इसी तरह शौहर बीवी की कोई ख़ास बातें अगर किसी के सामने बयान की जाए तो वो भी फोहश में ही कंसीडर होती हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने किसके बारे में वार्न किया है कि जो फोहश को फैलाता है, तशीयल फाहिशा करता है, फोहश की अशात करता है। तो अब ये फोहश चाहे वो गुफ्तगू है, चाहे वो किसी भी तरीके से है, अगर वो शाया हो रही है, और शाया होने का तरीका क्या हो सकता है? एक तो वन टू वन किसी से ऐसी बातें की, फिर चैट ऐसी की, और इंटरनेट में कोई ऐसा मवाद देखा या उसको आगे फैलाया, फिर ऐसी फुहुश पिक्चर्स। यानी इसका दायरा कार तो अब आप देखें कि ये कितना इजी भी हो चुका है, फुहुश देखना भी और फुहुश को आगे फॉरवर्ड करना भी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ कहा है कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। और दुनिया में अजाब तो हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके थे पहले भी, कि किस तरह फोहश फैलने से बीमारियां फैलती हैं, कैसे इस जहन का इत्मीनान सुकून चला जाता है, एंजाइटी उसकी जगह ले लेती है, कैसे उस बंदे को भी वो मुतासिर करती है, और पूरे माशरे पे भी इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो दुनिया में भी बंदा जो है वो उस चीज़ों का अजाब उठाता है, चाहे बीमारियों की सूरत में हो, चाहे उनके नाम बदनाम होने की सूरत में हो। और आखिरत में तो इससे भी बड़े अजाब की चीज़ें हैं। यानी आखिरत का अजाब तो इससे भी बड़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर किन किन लोगों को देखा था और क्या क्या वाकयात बताए थे। उससे पता चलता है कि आखिरत का अजाब तो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, इसमें पहले तो हमें फोहश का अगर समझना ज़रूरी है। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो फिर हम इस बात को भी समझ जाएंगे कि कैसे हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है फोहश के फैलाने में। तो फोहश का ऑपोजिट अगर हया है तो हया को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور ایک حدیث کے مفہوم میں یہ بھی بتایا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ اگر ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، اگر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں، اور اگر ایمان نہیں تو حیا بھی نہیں، ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، دونوں دوست ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ بے حیائی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو عیب دار کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے۔ تو اگر ہماری گفتگو میں، ہماری چال میں، ہمارے لباس میں، ہماری بہت ساری چیزوں میں حیا کا ایلیمنٹ نہیں ہے، فحش کا ایلیمنٹ ہے، تو وہ اس کو بدنما کر دیتا ہے، پوری پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے، پوری آپ کی شخصیت برباد ہو جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حیا وہ کرتا ہے جو سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب سر میں کیا ہے؟ سر کے اوپر بال ہیں اور سر کے اندر دماغ ہے، یہاں کی سوچیں ہیں، خیالات ہیں۔ تو سر اور سر میں یعنی اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت، باہر بالوں کی بھی اور اندر خیالات کی بھی، اور جو پیٹ اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اور پیٹ میں کیا آتا ہے؟ حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے، ایسے ہی نہیں کچھ کھایا اپنی مرضی کا کھا لیتا، نہیں، اس میں بھی اپنی خوراک کی حیا کرتا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور موت سے موت کو اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے حیا والا شخص۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس آخرت کا چاہنے والا ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے ایسا کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ یعنی ایک حیادار بندہ اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے، اپنے گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے، آخرت کو کا چاہنے والا ہوتا ہے، فوکس اس کا آخرت ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسا شخص دراصل حیادار ہے۔ اچھا، اب تشیع الفاحشہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں اسی طرح سے فحش چیزیں پھیلتی چلی جائیں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ ایموشنل ڈسٹریس ہوتا ہے، یہ ہم پہلے بھی اس چیز کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے اے، اے، فحاشی میں پڑھنے والا، زنا میں پڑھنے والا، یا ایسی کوئی بھی چیز میں پڑھنے والا کس طرح سے انزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور کیسے اس کے تعلقات، ریلیشن شپس جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، کیسے معاشرے میں ایک ایموشنل ڈسٹریس کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ڈی سینسیٹائزیشن کا ایک ایسا چیز ہو جاتی ہے کہ بے حسی کا ایلیمنٹ معاشرے میں آ جاتا ہے، کہ اتنا کچھ دیکھنے کو ہے، اتنا فحش کانٹیکسٹ ہے کہ آپ کانٹینٹ ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی فحش بھی چیز ہے۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ بچے بچے کو کتنی اویئرنیس ہے، کیا کیا موبائل پہ دیکھا جا رہا ہے، اور اگر ان کو یہ باتیں منع کی جائیں، ینگ جنریشن کو، تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، تو بہت معمولی بات ہے، کیونکہ پورا معاشرہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے یا کہ کوئی چھوٹی چیز ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کلچر کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، معاشرے میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اس کی اقدار، اس کے اصول متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک مسلم معاشرہ ہے، تو کیا وہ لگتا ہے وہ ویلیوز اس کی، وہ نارمز اس کے جو ہونے چاہیے وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فحش مٹیریل بہت زیادہ عام ہے، اور لوگوں کو اب اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی کہ دیکھنے میں کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، یعنی دیکھنا تو بہت معمولی کام ہے نا۔ اگر منع بھی کیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ صرف دیکھ تو رہے ہیں، اول تو دیکھنے کو بھی
इतना बुरा नहीं समझा जाता कि अब फैमिलीज मिलकर जिस तरह के ड्रामाज आ रहे हैं, जिस तरह के कार्टून्स बच्चों के आते हैं, बिल्कुल इसका माहौल जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है कि हमें लगता ही नहीं है कि कोई बुरी बात भी हो रही है। फिर इसी तरह से इन्फ्लुएंस होता है नौजवान नस्लों पर, इसके बहुत बुरे असरात होते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है नौजवानों के माइंड पे। क्यों? क्योंकि आप देखें कि हमारा आगे चीज को लेके किसने चलना है, मोस्ट प्रोडक्टिव इस वक्त किसको होना है, तरक्की का, कामयाबी का उसूल जो है वो कौन तय करेगा? नौजवान। यानी कोई भी कौम कब बदलती है? जब उसके नौजवान बदल जाते हैं, उनकी सोच बदल जाती है। लेकिन इस तशीयल फाहिशा से क्या होता है कि माशरे के नौजवानों पे बुरा असर पड़ता है। वो अब किस काबिल रहे? उनका सारा वक्त और सारा दिमाग और सारे काम उनके सिर्फ इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ना पढ़ाई करने के काबिल हैं अच्छे तरीके से, ना कोई स्किल सीखने के काबिल हैं अच्छे तरीके से, बल्कि आम गुफ्तगू, फ्रेंड्स में गुफ्तगू और ये सब माहौल जो है वो यही बन जाता है। वजह इसकी क्या है? तशीयल फाहिशा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में का बताया कि मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं कि ऐसे लोगों के पास से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, जिनके जिल्द आग की बनी कैंचियों से काटी जा रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उनको बताया गया कि ये वो लोग हैं जो औरतों को अपनी तरफ माइल करने और बदकारी करने के लिए बनाओ सिंगार करते थे। खूब तैयार श्यार क्यों होते थे? औरतें माइल हो हमारी तरफ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए तो एक कुएं से गुजर हुआ जिससे बदबू के भुभाके उठ रहे थे और चीखने की आवाजें आ रही थीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में पूछा तो उनको बताया गया कि ये वो औरतें हैं जो बदकारी के लिए जीनत और आराइश करती थीं और वो काम करती थीं जो इनके लिए जायज नहीं था। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को कैसे ढका छुपा और कीमती खजाने की तरह रखा हुआ है ना। लेकिन औरत ने अपने आप को जो है ना, वो उसकी अपनी वैल्यू खत्म कर दी। तो ये औरतें क्या करती थीं? बदकारी के लिए अपनी जीनत और आराइश किया करती थीं, ठीक है, ताकि मर्द भी माइल हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि अपनी उम्मत के बारे में जिन चीज़ों का मुझे खौफ है उनमें सबसे ज़्यादा डरावनी दो चीज़ें हैं। एक नफसानी ख्वाहिश और एक लंबी आरजू। यानी सबसे ज़्यादा डर अल्लाह के रसूल को अपनी उम्मत की किन चीज़ों से है? कि वो नफ्स की ख्वाहिशात में पड़ जाएंगे। और जब नफ्स बेलगाम हो जाए, बेकाबू हो जाए, तो वो हलाल हराम की परवाह नहीं करता, हक बात से रोक देता है। दूसरा कि लंबी आरजुएं क्या करती हैं? आखिरत भुला देती हैं। एक ये चीज चाहिए, उसके बाद अगली चीज चाहिए, उसके बाद अगली। यानी हमने सिर्फ दुनिया का सोचा हुआ होता है और उसके हिसाब से ही हम चल रहे होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया। आयत आपको कहती है कि जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। तो ये आखिरत का अजाब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर इनको दिखाया गया था। अच्छा, अब अगली आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बताते हैं वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफुर रहीम। अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत ना होती, और ये भी कि अल्लाह ताला बड़ी शफकत रखने वाला और मेहरबान है। यानी तुम जो अब तौबा की तरफ माइल हो गए हो, तुमने जो अपनी गलती देख ली है, तो ये सरासल किसका रहम है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है। ये तुम्हारा अपना कमाल नहीं है। या अगर तुम इस फोहश में इन्वॉल्व नहीं हुए, क्योंकि सब लोग मोमिन तो इन्वॉल्व नहीं हो गए थे ना, तो अगर तुम इन बातों में इन्वॉल्व नहीं हुए तो उसको अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये किसका फजल है? अल्लाह ताला का फजल है। तुम्हारी अपनी हिम्मत और हौसला नहीं थे, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें इसमें से बचा के रखा। आयत नंबर 21 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। ईमान वालों, शैतान के पैरवी ना करो, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, शैतान के फुट स्टेप को फॉलो ना करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं वो मई यत्तबि खुतुवाति शैतान फइन्नहु यामुरु बिल फाहशाइ वल मुनकर।
جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرتا ہے تو وہ اسے بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، فحش کاموں کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ انسان شرک میں چلا جائے، اور اس کا دوسرے نمبر پہ کیا وار ہے کہ انسان فحش میں چلا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور جب سٹارٹ ہوئی ہے تو شرک اور زنا کو ساتھ ساتھ رکھا کہ زانی آدمی کسی زانیہ عورت سے شادی کر سکتا ہے یا مشرکہ سے۔ تو شیطان کے بڑے واروں میں سے کیا ہے کہ انسان کو یا تو شرک میں ڈالتا ہے یا پھر فحش میں ڈالتا ہے، اور پھر فحش کا تو دائرہ بہت بڑا ہے، شرک کا بھی بہت بڑا ہے۔ اچھا، اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ انسان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ ایک سیکنڈ۔ ٹارگٹ کیا ہے شیطان کا کہ انسان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اچھا، اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس کے قدم کیا ہے؟ وسوسے، دل میں بار بار خیال آنا، دل میں بدگمانیاں ڈالنا۔ یعنی وسوسوں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ جو خیال بار بار آتا ہے وہ وسوسہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، چھوٹی سی پرابلم کو بھی بار بار آئے، وہ کوئی بڑی چیز جب تک نہیں بن جاتی وہ شیطان اس بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شیطان نے تمہیں حکم کس چیز کا دینا ہے؟ بے حیائی کا، فحش کا اور منکر کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی صاف نہ ہوتا۔ جی ابھی میں یہ آیت کمپلیٹ کر لوں، پھر میں کوشچن لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے شیطان کے قدم کی پیروی نہیں کرنی، اس نے تمہیں فحش کا حکم دینا ہے، برے کاموں کا حکم دینا ہے، اور اگر تم ان برے کاموں سے رکے ہوئے ہو تو یہ سراسر اللہ کا فضل ہے کہ جس نے تمہیں پاک رکھا ہوا ہے، تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ کس کو پاک رکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک رکھتا ہے، کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا، بس اس وسوسوں کو پہچاننا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر اس کو اگنور کرنا ہے، لیٹ گو کرنا ہے ان چیزوں کو۔ دوسرا کیا ہے کہ کیونکہ شیطان تمہیں فحش اور بے حیائی کی طرف لے جائے گا، اگر تم اس کی پیروی کرو گے، اس کے پیچھے لگو گے، اس کے وسوسوں کی ٹول ہوگے، اس چیزوں کو چھپ کر دیکھنا شروع کرو گے، چھپ کر سننا شروع کرو گے، چھپ کر پڑھنا شروع کرو گے، تو تمہاری حصے کیا ہو جائیں گے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں برائی برائی نہیں لگے گی۔ تو یہاں پہ منع کیا کہ نہیں کرو ایسے، اور جو لوگ نہیں کر رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تمہارے اوپر، ورنہ تم اس قابل نہیں تھے کہ تم پاک ہوتے۔ کیونکہ جن مومنین نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا، انہوں نے پھر ان کو حد قذف بھی ان کے اوپر جاری کی گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی۔ تو اگر اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر تم ان باتوں میں انوالو نہیں ہوئے تھے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، یہ بات، یہ ٹکڑا یہاں پہ کیوں کہا گیا کہ ہم بہت جلد لوگوں کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو فلانا بھی انوالو، فلانا بھی انوالو، اور لوگوں نے کتنی باتیں بنائی، لوگوں نے یہ کیا اور یہ کیا، اور جب ہم دیکھ رہے تھے نا کہ ہم اس میں موجود نہیں ہیں تو ہم بہت چوڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی ہمارا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ وہیں سے پکڑ لیتے ہیں کہ اگر تم شیطان کی باتوں میں نہیں آئے تو یہ تو اللہ کا فضل تھا، اس نے تمہیں بچا لیا، اس نے تمہیں روک لیا۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایسے بھی پاک کرتے ہیں کہ انسان کو برائی میں پڑنے نہ دیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ ایسے بھی پاک کرتے ہیں کہ جو انسان برائی میں پڑ گیا تھا اس سے بہت اچھی توبہ کروا لیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جی اب کس نے ہینڈ ریز کیا تھا؟
वो अपना क्वेश्चन बताएं। अनम्यूट कर ले माइक को। हैंड रेस करें ताकि आपका माइक अनम्यूट कर दिया जाए। जी कोई क्वेश्चन था, अभी किसी का हैंड रेस हुआ हुआ था। ओके। अब आवाज आ रही है मेरी? चले अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं। ये खुतवात शैतान में चलना और इसकी बातें मानना। इंडिविजुअल एक्शंस क्या हैं हमारे हो सकते हैं। कंज्यूम एंड अवॉइड शेयरिंग और प्रोमोटिंग ऑब्सेंस मटेरियल। ये फुहश मटेरियल जो भी है, इसको हमारे एंड से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर आप देखें कि इतना इसका इस तक पहुंचना इतना आसान है कि अगर आप फेसबुक खोलते हैं, आप इंस्टा खोलते हैं, आप जो भी साइट खोलते हैं, इवन के व्हाट्सएप में जो ग्रुप्स बन गए हैं, और ग्रुप के अलावा जो कम्युनिटीज बन गई हैं, जो चैनल्स बन गए हैं, उसमें लातादाद चैनल सिर्फ बेहयाई के हैं और पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उन चीजों को हमारे एंड से प्रमोट ना किया जाए, हमारे एंड से वो चीजें आगे नहीं जानी चाहिए। फिर क्या है कि सेट बाउंड्रीज। आपकी कुछ लिमिट्स, आपकी कुछ बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए कि किस किस्म के मटेरियल के साथ आप इंगेज रहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने मोबाइल उठाया है तो मैं इस किस्म की टॉक देख सकती हूँ, इस किस्म की वीडियोस देख सकती हूँ, इस किस्म की लेक्चर सुन सकती हूँ। ये आप अपनी बाउंड्री खुद सेट करें, कोई आकर नहीं सेट करेगा। ठीक है। तो जब आप अपनी बाउंड्री सेट करेंगे तो बाकी लोगों को भी पता होगा कि इन तक ये मवाद नहीं पहुंचाना। फिर सपोर्ट पॉजिटिव कंटेंट। जो पॉजिटिव कंटेंट आप तक आता है उसकी कैंपेन चलाएं, उसको आगे प्रमोट करें। जो अवेयरनेस बढ़ाएं, ऐसे लेक्चर्स प्रमोट करें। आपके एंड से अच्छा मवाद जाना चाहिए। अब ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीजें हमें अच्छी लगती हैं और हम इसको लाइक करते हैं, तो वो आपके एंड से आगे नहीं गई। अगर आपको लगता है ऑथेंटिक बात है, किसी के काम की बात है, तो वो आपके एंड से भी आगे जानी चाहिए। फिर क्या है, कम्युनिटी एंड सोशल एक्शंस क्या है। रेज अवेयरनेस। आप देख लें कि आप लोगों को कितने लोग फॉलो करते हैं, आप अपने घर में आपके बच्चे हैं, और या मीडिया में आपके कितनी लोग बातें सुनते हैं। आप वहां से अवेयरनेस को बढ़ाएं, इस पे काम करें। फिर क्या है कि लोगों को एजुकेट करें इसके बारे में, क्या क्या नुकसानदेह बातें हो सकती हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फोहश क्या क्या नुकसानदेह चीजें हो सकती हैं फोहश कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। इसके बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना, और इसकी जिम्मेदारी को खुद महसूस करना कि आप इसके जिम्मेदार हैं। जो कोई भी देखेगा वो क्या करेगा, वो अल्लाह ताला ने सबको अक्ल दी है, गलती खुद कर रहा है तो वो इसकी जिम्मेदारी को भी खुद कबूल करेगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी दुआ ये सिखाई कि अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइzni मिन शर्री नफ्सी। ए अल्लाह, मुझे मेरी समझ बूझ में इल्हाम कर दे और मुझे मेरे नफ्स की बुराई से बचा ले। यानी मुझे समझ दे, समझदारी दे, मैं समझदारी के साथ फैसले करूं। इवन ये भी कि मुझे क्या देखना है और क्या मुझे आगे पहुंचाना है और क्या मुझे आगे नहीं पहुंचाना। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम हमारे एंड से हया वाले काम होने चाहिए। हया जो है वो ईमान का हिस्सा है, और हया बरकरार रखना जो है वो एक जर्नी है। तो खुद पे गौर व फिक्र करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ कंट्रोल, और ये चीजें आपके अंदर हया को मेंटेन करती हैं और आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह ताला। अब ये चीजें आएंगी कैसे, आप अल्लाह ताला ने आपको पहले बता दिया
کہ لوअर یور گیز، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں پہ یہ آیات بتائی ہیں وہاں پہ تو سٹارٹ ہی مردوں کے ساتھ کیا ہے، اسپیشلی وین انٹریکٹنگ ود اپوزٹ جینڈر، مرد ہو یا عورت، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے گا، ٹھیک ہے؟ اور ٹرائی ٹو اوائڈ unnecessary آئی کانٹیکٹ کسی کے ساتھ بھی۔ ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بڑے اسکالر سے پڑھ رہے ہیں تو بھی خواتین اپنی آنکھوں کو ان کی آنکھوں میں ڈال کر لیکچرز نہیں لیں گی، بلکہ کبھی اوپر کبھی نیچے اس طرح سے دیکھیں گی کہ ان کی آنکھوں میں حیا قائم رہے۔ اور ایک مسلمان عورت کی آنکھوں کی حیا جو ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتی ہے اس کی باڈی لینگویج کے ساتھ ہی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدمی اور عورتوں دونوں کو پہلے ہی حکم دیا تھا کہ آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر ہماری لباس کتنا باحیا ہونا چاہیے، کور یور باڈی، اوائڈ ریویلنگ اور ٹائٹ کلوتھس، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کا سی تھرو نہ ہو، آپ کی باڈی نظر آ رہی ہو، آپ کے فگر نظر آ رہے ہوں، یہ کیا ہے لوگوں کو اپیل کرتا ہے اور یہ تشیح الفاحشہ میں ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی باڈی ریویلنگ بھی آپ کی تشیح الفاحشہ میں آتی ہے، آپ کی نظروں کا اٹھنا بھی تشیح الفاحشہ میں ہی آ جاتا ہے۔ پھر کنٹرول یور تھاٹس، اپنے آ- اپنے سوچوں کے اوپر بھی کام کرنے والا ہے کہ ہماری سوچیں جو ہے وہ کہاں جا رہی ہیں۔ بی اویئر آف یور تھاٹس، فوکس آن پازیٹیو اینڈ پیور ونس، کہ اپنے دماغ کا تزکیہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ میرے اندر سے خیالات جو ہیں وہ کتنے پاکیزہ ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ پھر اپنی پریکٹس سیلف کنٹرول کرنی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو خرابی کی طرف لے جائے آپ کو اس کو نو کہنا آنا چاہیے اپنے آپ سے۔ ہم سب سے لڑ لیتے ہیں لیکن اپنے نفس سے نہیں لڑ پاتے، سب سے زیادہ ویک پوائنٹ ہمارا نفس ہے، اس سے مقابلہ سب سے زیادہ شدید ہے، اسی لیے نفس کے جہاد کو سب سے بڑا جہاد کہا گیا۔ تو پریکٹس سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو نو کہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات، کوئی بھی بندہ جو خرابی کی طرف لے جا سکتا ہے اس کو نو کہنا سیکھیں۔ ہر ایسا جذبہ اس کو نو کہنا سیکھیں جو فحش کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ پھر سراؤنڈ یور سیلف ود گڈ کمپنی، صحبت صالحین، یہ تو بارہا آیا ہے کہ اچھے دوست آپ کو اچھائی کی طرف پکڑ کے رکھتے ہیں، آپ کی گروہ کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کو گرنے نہیں دیتے۔ تو کمپنی اگر آپ کو دوستوں کی مل جائے، آپ کے فیملی ممبرس کی مل جائے، آپ کے لائک مائنڈڈ لوگوں کی مل جائے، اور ایک کمپنی آپ کی سوشل میڈیا کی کمپنی بھی ہے، آپ کیسی چیزوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کون سی ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کون سے لیکچر سنتے ہیں، یہ ساری آپ کی کمپنی ہے۔ تو اپنی کمپنی کا جائزہ لیں اور کوشش کر کے اس کو اچھی کمپنی میں بدلیں، تاکہ آپ کا ایک بڈی ہو جو آپ کو کے احتساب میں آپ کے ساتھ اکاؤنٹیبل ہو، آپ کے ساتھ مدد کرے اکاؤنٹیبلٹی میں آپ کی، وہ آپ کو نیکی سے نیچے لیول پر نہ آنے دے۔ پھر ریفلیکٹ آن یور ایکشن، آپ دیکھیں باقاعدگی سے جائزہ لیں، میں کر کیا رہی ہوں، آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کیا دیکھا، آج میں نے کیسی باتیں کی۔ تو یہ سارا اپنے اوپر اپنے آپ کا ڈیلی بیسس کے اوپر جائزہ لینا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اس چیز سے پہلے ہی ہمیں کتنی چیزیں کنٹرول کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، تو اگر اس کے اوپر قائم رہتے تو پھر فحش کی طرف نہ جاتے اور شیطان کی پیروی نہ کر بیٹھتے۔ پھر یہاں پہ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اتنی کوئی پیاری آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، جو فضل والے ہیں، جو وسعت والے ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھانی چاہیے، یعنی کہ ان کو آئندہ نہیں دیں گے ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے۔
اور یہ آیت کس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر نازل ہوئی ہے، کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کیوں؟ کیونکہ ان کے آپ نے دیکھا تھا کہ مستاح جو ہے وہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے، اور انہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر لگنے والی تہمت میں اپنا حصہ بھی ڈالا تھا، اور یہ ان کے غریب رشتہ دار تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کو، حضرت ابو بکر کو کیا نصیحت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جب ان کو پتا چلا کہ ان کے غریب رشتہ دار ہیں، ان کی کفالت بھی میں کر رہا ہوں، ان کو وظیفہ بھی میں دے رہا ہوں، اور انہوں نے میری ہی بیٹی کے بارے میں انہوں نے ایسی بات پھیلا دی، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، قسم کھا لی کہ بس آئندہ سے میں ان کے کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور میں ان کو آئندہ سے وظیفہ نہیں دوں گا۔ ان کی کفالت سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ رشتے دار بھی ہوں، اور رشتے داروں پہ ہمیں کتنا مان ہوتا ہے کہ یہ ہماری مشکل وقت میں کام آئیں گے، ہماری بات سمجھیں گے، اور ہمارا ساتھ دیں گے، اور اگر ساتھ نہ بھی دیں تو کم از کم ہمارے اگینسٹ نہیں جائیں گے۔ لیکن انسان سب سے زیادہ ہرٹ بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ انہوں رشتے داروں نے وہ حق نہیں ادا کیا، اور حضرت عائشہ جیسی یہ خاتون کے اوپر تہمت، یعنی کہ جو اتنی باکردار خاتون تھی ان کے اوپر تہمت کا میں اپنا حصہ ڈال دیا، تو اب آپ سوچیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا دل کیسا ہو چکا ہوگا، اور جبکہ آپ ان کے اوپر احسان بھی کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دو تین باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم میں سے جو صاحب فضل ہیں، صاحب وسعت ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، وہ غریبوں کو دینے نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فی سبیل اللہ دے رہے تھے، اللہ کے لیے دے رہے تھے۔ وہ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں اور ان کو خوش کرنا تھا رشتہ داروں کو، وہ تو اس لیے دے رہے تھے کہ وہ مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اگر ہم ضرورت مندوں کو دیں گے۔ تو اب اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے، ابھی ہے تو وہ ابھی بھی غریب، تو آپ ابھی بھی اللہ کے لیے اگر دینے والے ہیں تو آپ ایسی قسم نہ کھا لینا کہ میں آئندہ کے لیے نہیں دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ان کو معاف کر دینا اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھو کہ تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تمہیں روزانہ کے بیسس پہ ہم سب کو کیسے معاف کرتے ہیں نا، یعنی ہم میں سے کون ہے جو کہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرنے بھی کرتے ہیں، معافی کی مہلت بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری نعمتیں چھینتے بھی نہیں ہیں۔ کتنے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے دنیا بھری پڑی ہے، کتنے کافر ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو چیزیں ان سے لیتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ یعنی ابھی تم، ہمیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم ہرٹ ہوئے ہوئے ہو، لیکن اس ہرٹ ہونے میں تم اللہ کے لیے کام کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سے بہت امپورٹنٹ بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہم اپنے، اگر میں ہرٹ ہو کر کوئی خاص نیکی چھوڑ دوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر رکھا اور زیادہ ترجیح دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات کہاں گئی؟ تو اگر تم اللہ کے لیے کر رہے ہو تو تمہاری نیکی مینٹین رہے گی، اور اگر تم اپنے آپ کو خوش اور اپنے آپ کی تسلی کے لیے کر رہے ہو پھر تم اپنے موڈ کے حساب سے چلو گے۔ مومن موڈ ہی نہیں ہوتا، مومن اس کے موڈ سوئنگز نہیں ہوتے کہ ابھی یہ موڈ ہے تو نیکی کر لیتے ہیں، ابھی موڈ ہے تو اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں، ابھی موڈ ہے تو لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ جاتے ہیں، اب موڈ آف ہے تو لہٰذا ہم سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اور اللہ تعالیٰ قصوروں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ forgiveness is a process that can be challenging، کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جو مشکل سے طے ہوتا ہے۔ جو جس لیول کا ہرٹ ہوا ہوتا ہے اس کو اس لیول کی مشکل آتی ہے معاف کرنے میں، یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ آسان کر دیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی
उन के लिए ये आयत नाजिल हुई। तो उन्होंने वो रोए बहुत, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दें। और उन्होंने विस्ता का जो वजीफा था वो पहले से भी डबल कर दिया। सुभान अल्लाह, कैसे ईमान वाले लोग थे ना। मतलब हम चाहते हुए भी हमसे ये वाले एक्शंस नहीं लिए जाते, कि हम चाहते भी हैं कि हम कुछ करें, लेकिन हमारा नफ्स, हमारा गुस्सा, हमारे इमोशंस इतने आड़े आते हैं कि हम कर नहीं पाते। तो फॉरगिवनेस इज अ प्रोसेस दैट कैन बी चैलेंजिंग। इसका वेट करें, सब्र से इंतजार करें कि अल्लाह ताला जो है वो आपके अंदर नरमी पैदा कर दें। क्या है? अंडरस्टैंड फॉरगिवनेस। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या स्टेप लेना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये फॉरगिवनेस है क्या, माफ करना होता क्या है। लेट गो, लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट जो है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप को कोई तकलीफ पहुंची और आप उस वाक्य को भूल गए और आपने कहा मैंने माफ कर दिया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा नहीं होगा। माफ करने का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि क्या है कि आपने अपने नेगेटिव इमोशन को रिलीज किया है। उसके खास वाक़े के साथ आपने अपने नेगेटिव इमोशन को एसोसिएट नहीं होने दिया। यानी आप खफा थे, आप दुखी थे, आप गुस्से में थे, उस वक़्त में थे, और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उस इमोशन से अलग किया कि मेरी जुबान से कोई ऐसी बात ना निकल आए, मेरे एक्शन से कोई ऐसा मामला ना हो जाए, क्योंकि शैतान तो बैठा ही टारगेट अचीव करने के लिए। तो वहां से आपने पहले अंडरस्टैंड किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चीजों को भुला दूं। अब आप अपने पास्ट के वाकयात याद करें ना, तो इतना आसान नहीं है कि आप उन चीजों को भुला दें, लेकिन उसके थ्रू आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस है उसको आपने उन वाकयात के साथ अब एसोसिएट नहीं होने देना, क्योंकि आपके वही केमिकल्स बार बार रिलीज होते हैं जो उस टाइम पे रिलीज हुए थे। आप उसी मूड स्विंग में चले जाते हैं, आप उसी ट्रॉमा का शिकार दोबारा हो जाते हैं। ठीक है? तो फोकस ऑन हीलिंग। अपने ये सफर है ना, एक पूरा हीलिंग प्रोसेस है ना, तो इस सफर पे अपने आपने फोकस करना है कि अब आपने हील करना है। ठीक है? फोकस ऑन हीलिंग रादर देन सीकिंग रिवेंज। रिवेंज से आप वक्ती तौर पर मुतमईन हो सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको काटती रहेगी। और माफ कर देना और हीलिंग के प्रोसेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज माफ कर देना है। तो अपने इस हीलिंग का सफर पे फोकस करना है आपने। फिर क्या है? प्रैक्टिस एम्पथी। आपने एम्पथी प्रैक्टिस कैसे करनी है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर्स पर्सपेक्टिव। वो क्या सोचता है, उसकी क्या मजबूरी है, उसके क्या हालात हैं, उसने ऐसा क्यों कह दिया था, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया था। थोड़ा सा उसके शू में पाँव रख के देखें, पुट योर सेल्फ इन देयर शू। थोड़ा एम्पथी क्रिएट करें थोड़ा उसके। उसमें हमारे उसमें ना जब हम कोचिंग की क्लासेस करते हैं ना, तो अगर किसी से बहुत ज्यादा ताल्लुकात खराब हो तो एक थेरेपी होती है। उसमें उस बंदे को कहा जाता है कि आप वो बंदा बन के अब सोचें, मतलब मुख्तलिफ सीट्स पे बिठाकर एक प्रॉपर एक थेरेपी होती है। तो उसमें कहा जाता है अच्छा अब आप उसके जूते में पाँव रखें, अब आप बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर वो उसकी बिहाफ पे रीजंस बताने शुरू करता है, तो उसको रियलाइज होता है कि अच्छा उसकी ये रीजंस हो सकती थी। हम असल में स्टोरीज सिर्फ अपने एंगल से देखते हैं, सिर्फ अपने बात को महसूस करते हैं, दूसरे को अंडरस्टैंड हम इसीलिए नहीं करते, खासतौर पे बच्चों को। तो हमें ये भूल जाता है कि अगर इसकी जगह मैं बच्चा होती, मैं कितना गिल्ट में होती। इसकी जगह मैं बच्चा होती तो मेरे कैसे इमोशंस होते। तो अपने आप को वहां रख कर देख कर फैसला करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एम्पैथी डेवलप होती है। फिर रिकग्नाइज ह्यूमैनिटी। इंसान है ना, खता का पुतला है, और मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे भी तो गलतियां होती हैं। तो रिकग्नाइज ह्यूमैनिटी, कि उसको इंसान होने का मार्जिन तो देना, कि मैं इंसान हूं तो वो भी इंसान है, मैं गलती कर सकती हूँ तो वो भी गलती कर सकता है। फिर लेट गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस को जाने दें। कैसे? पहले एक्नॉलेज योर फीलिंग। पहले अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। आपको आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त, आपके क्या इमोशंस हैं। आप गुस्से में हैं, आप एक्साइटेड हैं,
آپ ہرٹ ہوئے ہوئے ہیں، آپ آپ فیل کیا کر رہے ہیں، تو اپنے اس کو اکنالج کریں، اپنے ایموشنس کو، اور ریلیز دا برڈن، اپنے بوجھ کو اتارنا شروع کریں. آپ ہرٹ ہوئے نا، تو آپ اپنے آپ سے کہیں ہاں میں ہرٹ ہوا ہوا ہوں، لیکن یہ نیگیٹو ایموشنز میرے کسی کام نہیں آئیں گے، اس کو مجھے دور کرنا ہے. یہ والے نیگیٹو ایموشن اپنے آپ سے بات کرنا سیکھیں. جیسے ہم دوسروں کو تسلی دیتے ہیں نا، کبھی تھپکی دیتے ہیں، دوسروں کو تسلی دیتے ہیں، دوسروں سے باتیں کر کے ان کو کام ڈاؤن کرتے ہیں، اس طرح کبھی اپنے ساتھ کریں. اپنے آپ کو تھپکی دیں، کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے تم ہرٹ ہوئی ہو، کوئی بات نہیں، اب تم بہت اسٹرانگ ہو، تم اس میں کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں دو گی، تم ایک مضبوط مومن عورت ہو، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو گی. تو اپنے برڈنس کو خود ریلیز کرنا سیکھیں. پھر کلٹیویٹ سیلف کمپیشن، اپنے آپ سے مہربان ہو جائیں، ذرا بی کائنڈ ٹو یور سیلف. کیونکہ ہم اپنے آپ کو کبھی بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میرے ہاتھوں، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کوئی بات نہیں، انسان نے غلطی ہو گئی، آئندہ کے لیے وہ غلطی ہماری لرننگ بن جاتی ہے. پھر پریکٹس سیلف کیئر، آپ اپنی فزیکل، ایموشنل اور مینٹل ویل بینگ کا خیال رکھیں. اپنا اپنا خیال خود رکھیں، کیونکہ جب جھگڑوں میں اور اس طرح کی فضولیات میں ہم پڑتے ہیں تو ہم اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم سفر کرتے ہیں اور زیادہ. پھر سیکھ سپورٹ. نہیں، آپ اپنے آپ پہ خود کنٹرول نہیں کر پا رہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، واقعات بہت بڑی نوعیت کے ہیں، تو آپ کسی سے مدد لیں. ٹاک ٹو سم ون، شیئر یور فیلنگس، شیئر یور ایکسپیرئنس ود ٹرسٹڈ فرینڈس. جو بھی آپ کے کوئی فرینڈس جو آپ جن پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، اور تھراپسٹ. اگر کوئی نہیں ملتا تو تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں، لیکن اب آپ کی ہیلتھ از مور امپورٹنٹ. اپنے پیسوں سے زیادہ آپ کی ہیلتھ امپورٹنٹ ہے، آپ کی یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اگر وہ آپ کا تھراپسٹ بھی آپ کو اس میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اگر ہم کسی کو معاف نہیں کر پا رہے یا ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہمارے تھراپی کے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہم ان چیزوں سے باہر نکالنے میں. نمبر 2 کیا ہے کہ جوائن سپورٹ گروپ، جو صحبت صالحین کے پہلے بھی ذکر ہوا تھا، اور خاص طور پر ایسا گروپ جہاں پہ ڈیلی ریمائنڈرز آتے ہوں، کوئی ایسا لیسن جو آپ ویکلی یا ڈیلی بیسس پہ سنتے ہوں، آپ کو روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، آپ کو روز تقویت ملتی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، کون سی آیات آ رہی ہیں، ڈیلی بیسس پہ ان چیزوں سے جڑے رہنے سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے. پھر فوکس آن پریزنٹ. فوکس آن پریزنٹ کیا ہے کہ لیٹ گو آف دا پاسٹ اینڈ فوکس آن پریزنٹ اینڈ فیوچر. ابھی کا لمحہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پاسٹ تو گزر چکا، تو ابھی کو فوکس کریں. پچھلی باتوں کو جب بار بار شیطان وسوسے بدگمانیاں ڈالتا ہے تو آپ کے کہ پاسٹ ہیز گون، ابھی مجھے کس پہ فوکس کرنا ہے، پریزنٹ پہ. لیٹ گو آف دا پاسٹ، اس کو لیٹ گو کریں، جانے دیں. جو ہو چکا وہ ہو چکا. ہم اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، اس کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن ہم گئے ہوئے ٹائم کو واپس نہیں لا سکتے. کلٹیویٹ گریٹیٹیوڈ تو بہت ہی زیادہ مددگار ہے. زندگی میں ملنے والی نعمتوں پہ غور کریں، کیا کیا نعمتیں ملی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ڈیلی بیسس پہ جو شکر ادا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، ایک کھانا کھا کر الحمدللہ کہنے والا صابر روزے دار کے برابر اجر پا لیتا ہے، حدیث کے مفہوم کے مطابق. اس نے کیا کیا، اس نے کھانا بھی انجوائے کیا، اور صرف کیا کیا، کھانا صرف انجوائے نہیں کیا، الحمدللہ بھی کہا کہ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ادا کیا. اور وہ اس کے برابر اجر میں شریک ہے جو روزہ رکھ کر جس نے صبر کیا. اور آپ دیکھیں کہ دونوں ایکول کیسے ہیں اجر میں، کیونکہ ہم اتنے ناشکرے لوگ ہیں کہ ہمیں شکر کرنا بھول جاتا ہے. تو روزانہ کی پریکٹس میں شامل کرنا کہ میں آج اللہ تعالیٰ کی کیوں شکر گزار ہوں، آج کون سی خاص بات ہے، آج کون سی خاص بات ہے. اور اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ کبھی ڈسکس کیے، اپنے فرینڈس کے ساتھ. ہماری کلاس ہوتی تھی، اس میں ہماری ٹیچر کلاس سٹارٹ ہی ایسے کرتی تھیں کہ سب لوگ بتائیں گے کہ وہ آج اللہ تعالیٰ کی کس نعمت پہ شکر گزار ہیں. تو یہ بہت پازیٹیو طریقے سے کلاس کا سٹارٹ ہوتا تھا.
اچھا، اللہ تعالیٰ کے خوش شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ بندوں کا شکر گزار ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بندوں کے شکر گزار نہیں ہوتے، اللہ کا تو پھر بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن بندوں کے نہیں ہوتے۔ تو بندوں ایک تو یہ فوکس کریں کہ آپ کی بندوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں۔ جو آپ کو پانی پلائے، جو آپ کو ہیلپ کرا دے کسی چھوٹی کام میں، کسی بڑے کام میں، ایون کہ آپ کی میڈز ہیں، آپ ان کا شکریہ ادا کر، ایک دن نہ آئے نا تو لگ پتا جاتا ہے، تو ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں۔ جب ہم شکریہ ادا کرنا شروع کرتے ہیں نا، ہر ایک کو کہتے ہیں جزاک اللہ، یا کوئی دعا دے دیں ساتھ میں، یا اپنے جیسچر سے شو کریں کہ آپ نے ان کی یہ چیز کو فیل کیا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم شکریہ ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے اتنے لوگ میرے ہیلپر تھے، اور ہم جن لوگوں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں، میرے تو اتنے کام تو اس کے تھرو ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے شکر گزاری کی عادت کو ڈیولپ کرنا ہے۔ پھر forgiveness از اے پروسیس، اٹس اوکے ٹو ٹیک ٹائم فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ forgiveness اتنی جلدی نہیں ہوگا، ٹائم لے گا، تو اٹس اوکے، آپ اپنا ٹائم لیں، ٹیک یور ٹائم ٹو ورک تھرو یور ایموشنس۔ اپنے ایموشنس پہ کام کرنے کے لیے اگر آپ کو وقت چاہیے، آپ کو کسی کی ہیلپ چاہیے، آپ کو یہ ساری چیزوں کو کرنا ہے، تو آپ کو یہ والی ٹپس فالو کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اٹس ناٹ آلویز ایزی، لیٹ گو کرنا، فارگیونیس جو ہے وہ ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دیں اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ Here are some exercises that might help you cultivate forgiveness۔ کچھ ایکسرسائزز ہیں، اگر آپ ان کو کرنا شروع کریں اور آپ اس کو اگلے اس میں بتائیں بھی کہ آپ نے یہ ایکسرسائز کی تو آپ کو کتنا فائدہ ہوا، فیڈ بیک میں، آپ کے گروپ میں جو آپ کا جو گروپ بنا ہوا ہے اس میں آپ یہ بتائیں، اور جو ابھی کر سکتا ہے وہ ابھی کرنا شروع کر دے۔ نمبر 1، رائٹ اے فارگیونیس لیٹر۔ کتنے مزیدار بات ہے یہ جس کو معاف نہیں کر پا رہے نا، اس کا نام تو ابھی لکھ لیں آپ اپنے پاس اس کو ایک لیٹر لکھیں کہ آپ نے کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو معاف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایسا چیز رہ گئی ہے جو نہیں ہو پا رہی، تو اس کو اس طرح سے کریں